ایک گاؤں میں بابر نام کا ایک نہایت ماہر پینٹر رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت سے پینٹنگ بنایا کرتا تھا اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ بابر کی خواہش تھی کہ اس کا فن دنیا میں سراہی جائے اور لوگ اس کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن ایک دن بابر کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کی پینٹنگز اتنی اعلیٰ نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے کام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بابر نے اپنی سب سے شاندار پینٹنگ نکالی اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے عوام کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ ایک بڑے چوک میں گیا جہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اس نے پینٹنگ ایک نمایاں جگہ پر لگا دی اور نیچے ایک نوٹ لگا دیا، اگر آپ کو اس پینٹنگ میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس پر دائرہ لگا دیں۔ بابر چاہتا تھا کہ لوگوں کی رائے جان کر اپنے کام کو بہتر بنائے، لیکن جب اگلے دن وہ چوک میں اپنی پینٹنگ دیکھنے گیا تو اسے شدید دھچکا لگا۔ اس کی پینٹنگ پر بے شمار دائرے بنے ہوئے تھے، ہر جگہ نشان ہی نشان تھے، جیسے ہر دیکھنے والے نے اس میں کوئی نہ کوئی خامی نکال دی ہو۔ بابر یہ منظر دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ ایک ناکام فنکار ہے اور اس کی محنت کسی قابل نہیں ہے۔ بابر نے اس تنقید کے بعد اپنی پینٹنگ بنانا چھوڑ دیا۔ وہ گہرے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ دن بدن اس کے حالات خراب ہوتے گئے، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بابر اپنی ناکامی کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور جینے کا حوصلہ کھو بیٹھا تھا۔ تو اس وقت بابر کی بیوی، جو ایک سمجھدار اور صابر خاتون تھی، اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ ایک دن اس نے بابر سے کہا، دیکھو بابر، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا اور تنقید کرنا، لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ دو وجوہات کی بنا پر تنقید کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ واقعی ہی آپ کی بہتری چاہتے ہیں اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو ٹھیک کر سکیں۔ ایسے لوگوں کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور ان کی رائے کو سمجھ کر اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی سے جلتے ہیں اور آپ کو نیچے دکھانے کے لیے بلا وجہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کی بات سن تو لیں لیکن ان پر عمل نہ کریں۔ یہ لوگ صرف آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور آپ کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب میری بات مانو، اپنی سب سے گھٹیا پینٹنگ نکالو اور اسے چوک میں لگا دو، لیکن اس بار نوٹ میں یہ لکھو، اس پینٹنگ میں جتنی بھی غلطیاں ہیں ان پر دائرہ لگائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ بابر نے بیوی کی بات مان لی اور اپنی سب سے گھٹیا پینٹنگ نکال کر چوک میں لگا دی۔ اس نے نیچے وہی نوٹ لکھا جو اس کی بیوی نے کہا تھا۔ تو اگلے دن جب بابر چوک میں گیا تو حیران رہ گیا۔ اس کی پینٹنگ پر ایک بھی دائرہ نہیں تھا، کسی نے بھی کوئی غلطی نہ نکالی اور نہ ہی کوئی رائے دی تھی۔ بابر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی سب سے اعلیٰ پینٹنگ پر اتنی تنقید ہوئی تھی، لیکن اس کی سب سے خراب پینٹنگ کو کسی نے نظر انداز کر دیا ہے۔ بابر کی بیوی نے اس کی حیران چہرے کو دیکھ کر کہا، بابر، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ اپنی بات کہہ تو دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے الفاظ کسی پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے تلخ جملے کسی کی خود اعتمادی ختم کر سکتے ہیں اور بعض اوقات کسی کی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی تنقید کو سمجھداری سے لیں۔ اگر تنقید آپ کو بہتر بننے میں مدد دے سکتی ہے
तो इसे कबूल करने, वरना इसे अपने दिल पर ना लें। बाबर ने अपनी बीवी की बात को समझा और कहा, मैंने गलती की कि मैंने लोगों की बेइज्जत तनकीद को अपनी जिंदगी का पैमाना बना लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे कैसे तनकीद को कबूल करना है और कैसे इसे नजरअंदाज करना है। बाबर ने यह भी सीखा कि कुछ लोग हसद और नफरत के तहत बात करते हैं और इनकी राय की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसे लोगों की बातों को संजीदगी से लेना सिर्फ वक्त और मेहनत का रिया है। बाबर ने दोबारा पेंटिंग बनाना शुरू कर दी, लेकिन अब वो मजबूत दिल के साथ काम करता था। इसने अपनी मेहनत पर यकीन रखा और सिर्फ इन लोगों की बातों को अहमियत दी जो इसे बेहतर बनने में मदद देते थे। वो अब न सिर्फ एक कामयाब फनकार बन गया, बल्कि इसने अपनी जिंदगी के इस तजर्बे से एक अहम सबक सीखा। तनकीद को समझदारी से कबूल करें, हकीकी मशवरे को अपनाएं और मनफी बातों को अपने दिल और दिमाग पर हावी ना होने दें। ये कहानी हमें भी यही सबक देती है कि कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो दूसरों की बातों से हार नहीं मानते और अपने मकसद पर यकीन रखते हैं।